ٹھیک ہے, یعنی ان کے پوسٹر لگاتے تھے کہ یو نو دس از the kind of lifestyle I want to have. ایون بالی ووڈ میں آپ ایگزامپل دیا کرتے تھے کہ جب ہیرو ہیروئن کو رات کے اندھیرے میں لے کے جا رہا ہوتا ہے بھگا کر, تو وہ جو باپ کے پاس سے چابی اٹھاتا ہے, تو آپ کا دل کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ باپ اٹھ جائے فوراً سے ان کو پکڑ لے, بالکل, یا آپ اندر سے چاہ رہے ہوتے ہو کہ نہیں نہیں باپ کو کوئی پتہ نہ چلے اور یہ سکسیسفلی بھاگ جائیں. سبحان اللہ, بہت اچھی مثال دی ہے. یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا نارملائز ہو چکا ہوا ہے یہ معاملہ کہ وی آر ایون سمپیتھائزنگ ود دا رانگ ڈوئرز. اصل میں ہوتا یہ, آپ مانیں یا نہ مانیں, جب ایک میڈیا پہ آپ ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ایک مووی میں یا ایک کلپ میں ایک بنا ہوا ہے, اب وہ بنا ہوا ہے ایک خلوت میں بنا ہوا کلپ تھا, وہ کچھ سوسائٹی میں شاید نہیں ہو رہی تھی وہ چیز, لیکن آپ کو دیکھنے والے کو فیل یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار دس از ہاؤ اٹ ہیپنس, ایوری ون از واچنگ دیٹ. اس کو یہ ایک چیز فیل ہو رہی ہوتی ہے سائیکولوجیکلی کہ یار سب یہ دیکھ رہے ہیں, دس از ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی ناؤ. نہیں وہ نارمل لگ رہا ہے. اصل میں سینسرشپ کا جو ہے نا وہ رولز بھی بڑے آہستہ سے انہوں نے بڑے طریقے سے چینج کیے ہیں. سینسرشپ کے رولز جو ہے نا وہ پہلے بڑے سخت ہوتے تھے تمام تر ممالک کے اندر, ٹھیک ہے, وہ اوبیسلی جس کے اندر پہلے آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز بھی رکھی ہوتی تھی کہ آپ نے یہ والی باؤنڈری کراس نہیں کرنی ہے, آپ نے دین کے بارے میں یہ بات نہیں کرنی ہے, آپ نے فلانی ریس کے لوگوں کے بارے میں یہ کامنٹ نہیں کرنا ہے. یہ سینسرشپ رکھی ہوتی تھی پہلے. اب آہستہ آہستہ کرتے 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 وہ دین کے بارے میں تو بالکل ساری باؤنڈریز ختم کر دی ہیں. آپ نے جو بولنا ہے دین کے بارے میں آپ بولو, سینسر بورڈ وونٹ کیئر ون بٹ, ٹھیک ہے. آپ کی مورل ویلیوز کے بارے میں آپ نے جو بولنا ہے بولو, سینسر بورڈ وونٹ کیئر. یہ میں ویسے پاکستان کی بات, میں تمام تر ممالک کی بات کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی. اور اب جو صرف سینسر بورڈ کا کام رہ گیا نا, اب سینسر بورڈ کا کام یہ رہے گا جو ایکسپلیسٹ ایکٹ ہوتے ہوئے چیز ہے, یا جو مثال کے طور پہ آپ کا جو بالکل ایکسپلیسٹ باڈی پارٹ ہے آپ کا بس وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ چاہے ٹچنگ ہو رہی ہے, اس کے علاوہ اف یو آر میکنگ سم تھنگ لک لائک اٹ, آپ کو امپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی دکھاؤ. ویسے کس سینسر بورڈ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پاکستان کے سینسر بورڈ کی؟ میں گلوبلی بات کر رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ گلوبلی تو سمجھ میں آتی ہے بات. ایون وین یو وہ فیس بک کی آپ وہ والی گائیڈ لائنس دیکھیں گے نا اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو وہ ایگزیکٹلی یہ ہے. لیکن یہاں کی گائیڈ لائنس کیا ہیں؟ دس از اے کوسچن. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آہستہ آہستہ چاہے وہ گلوبل ہو چاہے وہ پاکستان ہو, ہم نے نا ان کا لیول پہلے یہاں تھا, ہمارا یہاں تھا. اب دونوں لیول آہستہ سے نیچے آتے جا رہے ہیں. ہم وہاں پہ چلیں گے جہاں پہ وہ پہلے تھے, اور وہ اس سے بھی جو ہے نا وہ مزید نیچے چلے گئے. دس از دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک. اور پاکستان کے اندر بھی ہم اکثر لوگ نا بار بار یہ کنفیوز کر دیتے ہیں جس کو ہم کرپشن کہتے ہیں نا. کرپشن, when I speak of, I often say this, جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں, what is the first thing that comes to your mind? سیاستدان. مانیٹری کرپشن, پیسوں کی کرپشن آتی ہے جی. کرپشن کا مطلب یہ ہے کہ پیسوں کی کرپشن ہوگی. Nobody ever talks about ideological corruption. Nobody ever talks about moral corruption, جو ہمارے معاشرے کو تباہ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ morally corrupt ہے, کوئی جس کا کردار اچھا نہیں ہے, تو وہ جو مرضی کرے. اگر وہ فائنینشلی بندہ کرپٹ, پیسے نہیں مارتا نا کسی کے, اس کا مطلب ہے وہ بندہ بڑا زبردست. اور یہ چیز ہم نے نا اسٹیبلش کر دی. اور یہ جو ہے نا یہ لبرلزم کی برکات ہیں, جو کہ جس طرح عمر بھائی نے کہا, ہر باقی سب معاملات جو ہے نا وہ اس کے ذاتی معاملات. اچھا, ایک ہمارا ٹاپک جو آج کا تھا ویسے وہ تھا فحاشی کی جڑ, ٹھیک ہے, اور اس میں امپلائڈ تھا کہ وہ لبرلزم ہے, ٹھیک ہے. یعنی میں نے دیکھا تھا ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ بھی چل رہا تھا فحاشی کی جڑ لبرلزم, ٹھیک ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ ہم نے آج کا ٹاپک, ہاں دے انڈرسٹینڈ کہ فحاشی کی جڑ لبرلزم ہے. اچھا, یہ جو فحاشی واقعی میں ہمیں میڈیا پہ نظر آتی ہے, یہ تو واضح ہے کہ اسلام اس کو پروموٹ نہیں کرتا. اسلام اس کے بلکہ مخالف ہے. اسلام اس کے اگینسٹ ہے. جو ابھی ہم نے پرنسپلز کچھ لے ڈاؤن کیے ہیں کہ ایک تو فالس نیوز کو پروپیگیٹ نہیں کرنا چاہیے, ہر بندے کی جان کی, مال کی, عزت کی, نسب کی, عقل کی حفاظت جو ہے یہ مقاصد شریعہ کے اندر ہے کہ اس کو سیف گارڈ کیا جائے. اینڈ یو شوڈ ناٹ اسٹارٹ بلیمنگ پیپل ایون اف یو ہیٹ دیم اور ایون اف یو ڈس ایگری ود دیم ٹو دی nth ڈگری. آپ ان کے بارے میں فضول کی بات شیئر نہ کریں جو آپ کو انفارمیشن یعنی کنفرم ہی نہیں. جسٹ اپنے بغض کی وجہ سے, اپنی نفرت کی وجہ سے ڈونٹ ڈو انجسٹس ٹو اینی ون, ٹھیک ہے. دیٹس واٹ اسلام ٹیچز. دوسری بات یہ کہ جو ہم نے ابھی 2 پرنسپل بتائے تھے کہ ایک تو گناہ کو پروپیگیٹ نہیں کرنا, گناہ کو آپ نے دکھانا نہیں ہے, گناہ کو آپ نے نارملائز نہیں کرنا. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے چلے اسٹوری بتا ہی دی ہے, بچوں کو بھی ہم اسٹوریاں سناتے تھے, چاہے کہانیاں سناتے ہو کچھ بھی کرتے ہو, اس میں the bad guys always lose in the end. Yes, that's the, I mean at least that's the kind of stories I was brought up with. I mean even جب میں سپر مین کی کامکس پڑھتا تھا یا بیٹ مین کی یا اور بھی کوئی اسٹوری بکس بھی پڑھتا تھا, ہارڈی بوائز ہو یا کچھ بھی ہو, you know the bad guys always lost. And the heroes were the ones who were chivalrous, who were courageous, who were brave, who were noble,
who never beat on the poor or the oppressed or the weak. But now it is strange because ہم عجیب times میں رہ رہے ہیں جہاں پہ now it's no longer heroes versus villains. Now it's villains versus super villains. So it's like now you have people like Suicide Squad. ٹھیک ہے, سارے کے سارے evil لوگ ہیں, وہ جو ہیں مزید ایول لوگوں کے خلاف جا رہے ہیں بیکاز گورنمنٹ ان کو لے کے آنا چاہتی ہے. آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں, جس طرح بھی میں نے آپ کو منی ہائسٹ کی ایگزامپل دی, مجھے کسی نے بتایا گیم آف تھرونز کے بارے میں کہ اس کا بھی پورا بیک ڈراپ یہی ہے کہ یو ہیو پیپل ہو آر کمیٹنگ انسیسٹ, پیپل ہو آر کمیٹنگ سیکشل ریلیشنز لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر, بڑے حرام ترین کام کرنے والے لوگ ہیں, اور اینڈ میں جا کے کہیں سیزن جب ختم ہوتا ہے, جتنے بھی سیزن گزرے ہیں, اینڈ میں دکھاتے ہیں کہ جی وہی لوگ ہیروز ہیں آپ کے. سو بیسکلی آپ یہ دکھا رہے ہو, اور پھر اسی طرح سے ایون آپ کے جو سپر ہیروز کوٹ ان کوٹ آ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کے آ رہے ہیں کہ فلاڈ ہیروز آ رہے ہیں, مطلب دے آر ڈوئنگ بیڈ تھنگس بٹ ان دی اینڈ دے سیو دی ورلڈ. اور اس کی کلاسیکل ایگزامپل پرانے وقتوں کی بتا رہا ہوں, ابھی تو خیر یہ تو بہت ہی ایکسٹریم پہ چلا گیا. اٹ اسٹارٹیڈ ود جیمز بانڈ. اب آپ کو یار جیمز بانڈ کی طرح آپ نے رگڑنا شروع کر دیا. جیمز بانڈ ہیرو ہی ہے نا, ولن تو نہیں ہے. جیمز بانڈ اگر اسلامی شریعت میں ہوتا, سب سے پہلے اس کے اوپر زنا کا فتویٰ لگنا تھا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایک تو وہ اپنی ہر یعنی مووی میں نا زنا مطلب کر رہا ہوتا ہے, نمبر 1. نمبر 2 وہ شراب پی رہا ہوتا ہے, وڈکا مارٹینی اس کا چل رہا ہوتا ہے, اور نمبر 3 کسینو رایال جوا بھی کھیل رہا ہے. تو ایک بندہ جو جوا بھی کھیلتا ہے, جو شراب بھی پیتا ہے, جو زنا بھی کرتا ہے, لیکن وہ کرپٹ نہیں ہے نا, وہ فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے. So therefore moral corruption means diddly squat, it means nothing. Moral corruption means nothing, بس پیسے ہی کرپشن نہ کرے. یہ کیا ہے, this is pure liberalism. Because what is liberalism? Liberalism یہ کہتا ہے کہ you can follow your desires, you can follow your will. Every individual has the right to do whatever he or she wants as long as it doesn't harm anyone. This is the hedonistic principle, right? آپ اپنے ڈیزائر کو فالو کرو, آپ اپنی نفس کو فالو کرو, میکسیمم پلیجر کی طرف جاؤ. ہاں اس سے ہارم پرنسپل اٹیچ کر دو کہ اس سے کسی کو ہارم نہیں ہونا چاہیے, بٹ وہ جو ہارم دیکھ رہے ہیں وہ بڑا لمیٹڈ سکوپ میں ہارم دیکھتے ہیں کہ امیڈیٹ کوئی ہارم نہیں ہونا چاہیے, لانگ ٹرم ہارم کوئی نہیں. ہیروز پہ نا تڑکا بھی اب لگ رہا ہے ایل جی بی ٹی کیو کا. اب جو ہیروز آ رہے ہیں نا وہ ایک ایڈڈ فلیور کے ساتھ آ رہے ہیں, وہ ایل جی بی ٹی. میڈیا نے نا بڑے مزے سے, بڑی خوبصورتی سے نا, آپ کو پہلے مجھے پتا ہے اصل لائف میں ہم سب کو پتا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ کوئی شخص نہیں ہوتا. میری بھی بہت ساری بری کوالٹیز ہوں گی, ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے جو بہت برا آدمی ہے لوگوں کو لگتا ہے اس کی بھی بہت ساری اچھی کوالٹیز ہوں گی, ٹھیک ہے. تو کوئی بندہ بھی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتا. میڈیا جو ہے وہ ہمیشہ سے اسٹوری ٹیلنگ کرتا ہے نا, تو میڈیا کا کام تھا کہ آپ نے ایک اینڈ میں آپ نے ایک اچھا میسج دینا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی نا تھیم ہوتی ہے, چاہے مووی ہے چاہے ڈرامہ ہے, اس کی تھیم ہوتی ہے. اس میسج کو افیکٹولی کنوے کرنے کے لیے آپ نے ہمیشہ بلیک اینڈ وائٹ شو کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ پوری پیچھے مووی تیار کرتے ہیں نا, پیچھے پوری ایک اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں, کریکٹر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس طرح. تو آپ نے دکھانا ہے کہ یہ بندہ برا ہے اور یہ بندہ اچھا ہے. اب آپ نوٹ کریں, اب میڈیا جو بندے دکھاتا ہے, جس طرح زیادہ نے بات کی, وہ جو ہیرو بھی دکھا رہا ہے اور جو ولن بھی دکھا رہا ہے. اب کئی دفعہ ولن کی بھی اچھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں, اور ولن کے جو اس کا کرائم ہے اس کو جسٹیفیکیشن بھی دکھا رہے ہوتے ہیں اس کی, ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ جو برا انسان, جو اچھا انسان ہے, جو ہیرو ہے, اس کی بری کوالٹیز بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کے اندر یہ فلاز ہے بھائی والی بات. یعنی ہم نے کیا کہ ہم نے بیسیکلی جو بلیک اینڈ وائٹ اسٹوری ٹیلنگ کا اسٹائل تھا اس اسٹائل کو ختم کر دیے. وی اونلی لیفٹ گریز, ٹھیک ہے, صرف گریز. You have now characters like for example Deadpool آ رہا ہے, ٹھیک ہے. Deadpool ایک ایسا کیریکٹر ہے جو کہ کامکس میں بھی pretty much ایسا تھا, لیکن مووی میں کیا کر دیا, اس کو نا مزید ایگزیجریٹ کر دیا, جہاں پہ وہ he might be using foul language, he might be doing filthy things, but at the same time he's a hero. And at the same time میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی مجھے کسی نے اس کا جوکر جو فلم ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے اس کا بتایا کہ ایٹ دی اینڈ وہ جو سین اس کا انہوں نے بھیجا جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جوکر کو انہوں نے نا کائنڈ آف جسٹیفائی کیا ہے کہ یو نو ہی از جسٹ مس انڈرسٹوڈ. ایگزیکٹلی میں یہ کہنے لگا تھا. آپ دیکھیں جوکر اور بیٹ مین کی کلاسک ایگزامپل ہے کہ بیٹ مین کیا کیا کرتا رہتا ہے, پلے بوائے, ٹھیک ہے, بروس وین کے نام سے, ٹھیک ہے, وہ کیا کیا کرتا رہتا ہے. اور اینڈ میں اور جو جوکر ہے وہ برا دکھایا ہوا ہے, لیکن بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جب آپ ان سے پوچھیں گے نا کہ آپ who made more sense, وہ کہتے ہیں جوکر made more sense. اس سے بھی بڑی ایگزامپل اسٹار وارز کی ہے جس میں نا ایک جگہ پہ بڑا سینک وہ ڈائلاگ جس کو کہتے ہیں نا صحیح بڑے نپے تلے ہوئے ڈائلاگس, اس میں وہ جو سیٹنک, مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے, وہ تو نہیں ہے وہ جو ہوتا ہے ڈارتھ ویڈر کی بات نہیں کر رہا, میں نے نہیں دیکھی, میں صرف وہ دیکھیں. اس میں وہ کنورسیشن یہ دکھا رہے ہیں کہ یار یہ ایول اینڈ گاڈ is only a perspective actually, right? I mean which side you choose, that is what actually matters. اگر آپ
ایول ڈیول کی سائڈ پہ آ جائیں تو آئی مین وہی چیزیں ہو رہی ہیں جو گاڈ کی سائڈ آپ کو جو اپوزٹ ڈائریکشن میں نظر آ رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ جس سائڈ پہ بھی ہوں گے آپ کو اس کا اپوزٹ جو ہے نا وہ بس برا لگے گا. آپ یہ صرف پرسپیکٹیو ہے, وہ بالکل نارملائز کر رہے ہیں اس کو, یعنی گاڈ. اور اچھا یہ جو مجھے جب یہ جو ہے نا جوکر والا کلپ میں نے دیکھا, اور میں نے بچپن میں کیونکہ آئی ٹو بی اے ہیوج فین آف سپر مین اینڈ بیٹ مین کی خاص طور پہ جو سپر مین کی ایکشن کامکس بھی ہوتی تھیں, لائک سپر مین کی ڈفرنٹ جانرا آف کامکس تھی, پھر ایکشن کامکس تھی وہ بھی سپر مین کی تھی, اور پھر بیٹ مین کی ایک بیٹ مین کامکس کی سیریز تھی, اور پھر ایک تھی ڈیٹیکٹیو. اچھا ڈیٹیکٹیو کے اندر جو کہ بیٹ مین کی ہوتی تھی, اس میں بیٹ مین اینڈ رابن یوز ٹو کائنڈ آف ٹیم اپ اینڈ ڈو تھنگس رائٹ. اچھا اس میں مجھے یاد ہے ایک 4 پارٹ کامک سیریز تھی جس کا نام تھا A Death in the Family. شاید ابھی بھی میرے گھر میں کہیں وہ اولڈ کبرڈز میں کہیں پڑی ہو. A Death in the Family, me I think I was about 7th class میں تھا, 6th class میں تھا maybe. I read it back then and it had such a profound impact on me to make me realize that Joker is the most villainous character on the face of this earth. Because ہوتا کیا ہے کہ بیٹ مین کی کامکس میں عام طور پہ مرتا کوئی نہیں تھا, یعنی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں, لوگ جو ہے وہ جیل چلے جاتے ہیں, لیکن مرتا کوئی نہیں تھا. That was the first comic جہاں پہ جوکر جو ہے نا, مطلب وہ کامک بک کے 2 پیجز ہیں نا, تو وہ پکچر تو وہ جتنی پکچرز بنی ہوئی ہیں نا ان سب میں جوکر کا ایک بہت ایول سا اسمائل بنا ہوا ہے. He's smiling and his mouth is open and he's hitting Robin with the crowbar. ٹھیک ہے, اینڈ وہ ہر پکچر میں نا he keeps hitting him اور پھر وہ اس کے ساتھ بامب پلانٹ کر کے چلا جاتا ہے and just Robin is basically smashed to pieces. اور آخری جو کور اینڈ میں فل پیج تھا, یعنی جو لاسٹ پیج تھا فل پیج تھا, جس میں بیٹ مین نے نا رابن کی جو بھی ریمینز ہیں ان کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. رابن بیچارہ بالکل تباہ ہو چکا ہے, اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے and almost like Batman falls to his knees and he cries. Now that made me think of Joker as the most villainous character. This character can have no excuse. But when I saw the other clip, that made me realize, like, even if I look at it from a completely unbiased perspective, کہ یار بیچارہ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ, basically justifying why Joker is evil, making you have this soft spot in your heart about villainous characters. کہ کوئی character, اب میں آپ کو for example, آپ you can make a movie about Pharaoh and make him look like the good guy. You can make a movie about Pharaoh and اس کے اینگل سے آپ مووی دکھائیں اور آپ دکھائیں وہ جو کچھ برا کرا نا یار اس میں, بس ہمیں نا بچپن میں ہی was misunderstood. اصل میں اس کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں یار, اصل میں اس کو کسی نے, اس کو ماں کا پیار ہی نہیں ملا یار, اس کو باپ کی محبت سے محروم رہا, اس لیے وہ فرعون بنا. آپ یہی اسٹوری ابلیس پہ بھی لگا سکتے ہیں. Confuse them in a way that they cannot even realize کہ we are confused. جی اصل میں دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے جو بھی حیدر بھی بات کر رہا تھا, وہ یہ ہے کہ رائٹ اور رانگ کی لائن کو بلر کر دو. Who is to say what is right and what is wrong? Who is to say کس میں سے صحیح کس نے کیا, یعنی it's all grey, it's all grey. So کوئی بندہ زنا کر رہا ہے, it's وہ اس کا بزنس ہے. Understand them properly actually. This is the argument. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے میڈیا میں کئی سالوں سے ہو رہی ہے, اور اب یہ اپنے کائنڈ آف کلائمیکس پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ ناؤ اٹس سو بلیٹنٹ کہ اگر آپ اس وقت بھی آپ کی آنکھوں سے پٹی نہیں اتری ہے نا تو یو ول eat this nonsense every day. مجھے یہ بتائیں کہ پہلے زمانے میں سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ تھا جیسے آپ بتا رہے ہیں, یہ گرے کب ہوا اور کیوں شروع ہوا؟ 1999 سے شروع ہوا. کیا اور کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں ہالی ووڈ کو بہت عرصے سے فالو کر رہا ہوں. میں آپ کو موویز کے نام بتا سکتا ہوں بیکاز میں پہلے ان کو یہ ساری سمجھیں تھی کہ اچھا کون ہے برا کون ہے, اچھائی دکھانی ہے, اچھائی کو پروموٹ کرنا ہے, یو نو, چاہے ریلیجن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا, ابھی جو نارمل آپ کے نارمز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. پھر اچانک سے یہ کیا گڑبڑ ہوئی؟ اچانک سے تو خیر نہیں ہوا, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو اگر سال کہیں گے تو میں 1999 کہوں گا, اس لیے کیونکہ اس کے بعد نا ان کی جو کامیڈی موویز تھے نا اس میں فحش کانٹینٹ آنا شروع ہو گیا. Like even the normal family comedy movies, اس کے اندر بھی نا انہوں نے they started making fun of or talking about sexual relations and things like that. تھوڑا سا نا انہوں نے اپنے content کو اپ گریڈ تو نہیں کہ ڈاؤن گریڈ کیا مزید اور اس کو نارملائز کیا, and a lot of these movies میں آپ کو پن پوائنٹ کر کے بتا سکتا ہوں کہ these movies caused a shock value کہ اور یہ کیسے ہو گیا, مطلب because that was not seen on cinema before, that was not seen on movies before. So for example every time you'll find a particular movie that basically pushed the envelope on violence اس اینگل سے دکھایا ہے کہ جہاں کبھی پہلے اتنا وائلنس نہیں دکھایا ہوگا, یا پھر فار ایگزامپل سیکشل ریلیشنز کو اس کانٹیکسٹ میں دکھایا ہے, اس انداز میں دکھایا ہے جہاں پہلے یہ بات کبھی نہیں دکھائی ہوگی. سو دیو بین کانسٹنٹلی پشنگ دی انویلوپ, اور اب پتہ نہیں کہاں جائیں گے یہ, کس جو ہے نا مقام پہ چیزوں کو پہنچا دیں گے, بیکاز رائٹ ناؤ
it's getting more and more worse, whereby no matter what kind of relationships you've had, even LGBTQ content itna zyada aa gaya hai, and they justify everything. And it's just not about Hollywood اور باقی چیزوں کی. اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ ہماری سوسائٹی میں